بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں STTV۔ ایک دفعہ پھر وفاقی بجٹ جو ہے وہ اگلے مہینے جون میں شروع میں سیکنڈ ویک میں اناؤنس ہونے جا رہا ہے۔ کافی مشکلات ہیں کیونکہ بجٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے سمپلی کہ آپ نے سال میں کتنے خرچے کرنے ہیں اور اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، اور جو پیسے نہیں ہوتے اس کے لیے پھر ادھار لیا جاتا ہے یا پروجیکٹ جو ہیں ڈول آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بہت تھوڑے، اور جو ادھار لیا جاتا ہے اور جو خرچنے والے پیسے ہیں ان میں جو کمی ہوتی ہے اس کو فزیکل ڈیفیسٹ کے طور کے اوپر عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ آمدنی ہو آپ کی ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ اور رینٹ جو ہے یہ تینوں چیزیں ملا کے تو پھر اسے فزیکل سرپلس کہتے ہیں۔ تو پاکستان میں فزیکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے مانیٹری سائڈ کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی بیلنس آف پیمنٹ جو ہے اس کا تعلق بھی اس فزیکل ڈیفیسٹ سے ہے، کیونکہ ڈالر ٹرم میں لے کے کنورٹ کر کے آپ اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو جو ڈالر کی ڈیمانڈ ہے اس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ٹوئن ڈیفیسٹ اگر یہ دیکھا جائے باریک اینک لگا کے تو ایکچولی یہ فزیکل ڈیفیسٹ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ خرچ رہے ہیں وہ آپ کی آمدنی سے، آپ کی کمائی سے، آپ کی بساط سے، اوقات سے بہت زیادہ ہے۔ اس دفعہ پھر بجٹ بننا کی اب ایکسرسائز شروع ہوئی ہے، اور اوقات یہ ہے کہ IMF کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، اور فزیکل سائڈ کے اوپر ٹیکسیشن جو ہے وہ جو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں اس کی وجہ سے جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ لگانا نہایت مشکل ہے، کیونکہ وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ٹیکس لگانا اور اشرافیہ وہی ہے ساری، تو وہ بھی انڈائریکٹ طریقے سے آگے چلتے ہیں، اور اس میں بھی مشکلات ہیں کیونکہ ابھی ایک ٹیلی کام کمپنی کورٹ میں چلی گئی ہے جب آپ نے انڈائریکٹ ٹیکس لگانے کی کوشش کی ہے ود ہولڈنگ کہ بعد میں دے دیں گے انہوں نے، اور پلی انہوں نے یہ لی ہے کہ جن پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے وہ تو ایسے فائلر تو بے شک ہوں لیکن ان کا ٹیکس انسیڈنس ہے ہی نہیں ہے، تو وہ واپس کہاں سے کریں گے؟ جو ریبیٹ آپ ان کو واپس کب کریں گے؟ اگلی دفعہ پھر ہوگا۔ تو یہ ایک قسم کا ڈاکہ تو سخت لفظ ہے، ایک قسم کا رانگ طریقہ ہے یہ کہ جو ہو نہیں سکتا۔ اب اس بجٹ کو آگے کس طرح بنایا جائے گا، IMF کی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے، اس کے اوپر کچھ جنرل سی ایک انٹروڈکشن لیتے ہیں تاکہ پھر ہم اس میں زیرو ان ہو۔ بجٹ جب تک آتا ہے کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے یہ ہم پروگرام انہی ٹاپکس پہ ڈفرینٹ سٹیک ہولڈرز کے پوائنٹ آف ویو سے جاری رکھیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری۔ ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم۔ تھوڑا سا اس بارے میں بات کریں تو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں طاہر، بجٹ عمومی طور پہ پاکستان میں اس کو اعداد و شمار کا ہیر پھیر گورکھ دھندا کہا جاتا ہے۔ یہ والا بجٹ گورکھ دھندا تو ہے لیکن تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹڈ ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ آپ کی پرائر ریکویزٹ بھی ہے IMF کا اگلا پروگرام لینے کے لیے۔ تو نیگوشیشن جو کہ سٹارٹ ہو چکے ہیں، یہ تب تک اس پہ ایگزیکٹو بورڈ جو ہے اگلے پروگرام کے لیے منظوری نہیں دے گا جب تک کہ پاکستان کا وفاقی بجٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہو جائے گا، اور اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ چونکہ پارلیمنٹ سے پاس ہوں گی، فنانس بل کا حصہ ہوں گی، تو پھر وہ ان پہ عمل درآمد کرنا حکومت کی ذمہ داری بن جائے گی۔ تو یہ بجٹ صرف اس دفعہ جو ہے نمبرز کو بیلنس کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس حوالے سے بھی بنایا جا رہا ہے کہ ابھی نیگوشیشن میں جو کمٹمنٹس ہو رہی ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے۔ مثلاً ایک کمٹمنٹ ہوگی کہ ٹیکس ریونیو جو ہے وہ کہاں پہ رکھنا ہے۔ آپ نے جو ابتدائی میں فزیکل ڈیفیسٹ کی بات کی کہ آمدنی اور اخراجات کے درمیان جو عدم توازن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آمدنی کہاں سے آئے گی، آمدنی اگر ٹیکسز سے آتی ہے تو وہ ٹیکسز کہاں سے آئیں گے، اور اس کے لیے کس طرح کا پالیسی اور پرنسپل استعمال ہوگا کہ وہ جو ٹیکس ڈسٹورشن جس کو کہا جاتا ہے کہ ایگزمپشنز ہیں مختلف سیکٹرز کے پاس یا مختلف اداروں کے پاس، ان کو ختم کیا جائے تاکہ پاکستان کا ٹیکس پوٹینشیل پورا جو ہے وہ اچیو ہو سکے۔ پھر اس پہ انرجی پہ بار بار پچھلے 2-3 پروگرامز میں یہی کہا جا رہا ہے کہ انرجی سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو کنٹین کیا جائے، وہ پاکستان نے کنٹین کر لیا۔ اب آپ کا جو ایڈیشنل جتنا بھی آتا ہے وہ اسی وقت پاس آن ہو جاتا ہے کنزیومر پہ، جو بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے کاسٹ آف پروکیورمنٹ یا کاسٹ آف جنریشن میں، لیکن جو پچھلا کنٹین ہوا اس کو ختم بھی کرنا ہے، وچ مین کہ ٹیرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہوں گے۔
اب وہ کس طرح سے بڑھانے ہیں اور کس تناسب سے بڑھانے ہیں، کن کے لیے بڑھانے ہیں، وہ بھی اسی بجٹ کا حصہ بن جائے گا. پھر اس میں پینشن ریفارم کی بات ہے کہ پینشن جو ہیں وہ چونکہ کہیں پہ فنڈڈ نہیں ہیں یا ایک خاص حد سے اوپر جو پینشن ملتی ہے اس پہ ٹیکس لگانے کی بات، تو وہ بھی اسی بجٹ کا حصہ بن جائے گا. پھر اس میں آپ کے جو لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرنی ہے اس کے بارے میں بھی، چونکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سی چیزیں جو کہ بجٹ کی گرانٹ اور سبسڈی میں تھی وہ ان اداروں کو بھی بیل آؤٹ کرنے کے لیے دیا جاتا تھا، لکویڈیٹی انجیکشنز. تو وہ بھی اب اس کا مطلب ہے کہ اس کو ریویو کیا جا رہا ہوگا. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں، کیا سارا کچھ جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہوگا یا صوبوں کو کہا جائے گا کہ وہ اپنے ڈویزیبل پول میں سے ان کو جو ملتا ہے وہاں سے کچھ جو ہیں اپنے سوشل سیفٹی پروگرام شروع کریں. تو جو بھی اس پہ ڈیسیژن ہوگا وہ بھی اسی بجٹ کا حصہ ہوگا. تو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک کہ یہ والا جو بجٹ ہے یہ وہ تمام کمٹمنٹس جو ہیں ایٹ لیسٹ اس پہ ایک پالیسی ڈیسیژن، یعنی اگر پی آئی اے پرائیویٹائز نہیں بھی ہوتا تو بجٹ میں آ جائے گا کہ اچھا جی اب پی آئی اے کو کوئی فردر بیل آؤٹ یا کسی بھی ادارے کو فرضے تو انکلوڈنگ پی آئی اے اب اس طرح سے یہ بتائیں کہ جب اس وقت بجٹ میکنگ ہے، جو میں سمجھا ہوں آپ کی اس گفتگو سے، وہ یہ ہے کہ مالی طور پہ بیلنس کرنا وہ ساری پالیسیز کو. بوجھ کون اٹھائے گا اس کا؟ کیونکہ جو بوجھ کمائیاں ہیں، جو انکمز ہیں، وہ تو آپ کو گروتھ آپ کے سامنے ہی ہیں. جو ایل ایس ایم جو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، اس کا حال آپ کو پتہ ہے. جو باقی اور چیزیں ہیں ان کا آپ کو حال پتہ ہے. تو انکمز جو ہیں یہ فزیکل ڈیفیسٹ تو بڑھ رہا ہے، انکمز جو ہیں وہ ڈوینڈل کر رہی ہیں. تو ٹیکسیشن کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ بوجھ طاہر ایک تو ٹیکسیشن بڑا سمپل ہے، اس میں جو ٹیکس ریونیو جو بڑھ رہا ہے وہ آپ کے انفلیشن کا امپیکٹ بھی ہے. وہ تو نامینل ہوا نا، ابھی بھی جب ہم دیکھتے ہیں گو کے نمبرز میں آپ کو زیادہ لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس میں سے انفلیشن کا امپیکٹ نکال دیں تو وہی تھا جو پچھلے سال ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بنتی ہے وہی آپ کی ابھی بھی بنتی ہے. تو ایک تو وہ آپ کا فیکٹرنگ کرنا ہوگا. اور اگر اس وقت اکثر ادارے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگلا مالی سال جو ہے 24-25% اس میں رہے گی انفلیشن، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو وہ آٹومیٹکلی اس میں فیکٹرن ہو جائے گا، اتنا ریونیو تو آپ کا انکریز بنتا ہے. اس کے علاوہ آن ٹاپ آف اٹ کچھ ایگزمپشنس ختم کر کے کچھ جو ٹیکس اویژن تھی اس کو روک کے کچھ نئے سیکٹرز کو اسپیشلی ریٹیل سیکٹر پہ اس پہ، اور یہ بھی بجٹ کا حصہ بنے گا کہ ریٹیل سیکٹر کو ہم کیا ٹریٹمنٹ دینا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. تو شاید وہاں سے کچھ ایڈیشنل جو ہے انکم وہ جنریٹ ہو رہی ہوگی اگر ہم ریٹیل سیکٹر اور ریئل اسٹیٹ کو لے کے آتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز جو اس میں آتی ہے، ایک تو یہ پالیسی ہے، دوسرا اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کے گورننس معیار ہیں. تو اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا جو بجٹ گیپ ہے، بجٹ پوٹینشیل جو ہم اچیو نہیں کر پا رہے، تو 50% ہے. 50% آپ کی لاپ سائڈڈ پالیسیز ہیں اور 50% آپ کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہاں پہ جو فلاز ہیں، تو ان فلاز کو بھی ہمیں پورا کرنا پڑے گا. یہ انرجی کے کیس میں بھی ایکولی اٹس اپلیکیبل کہ وہاں پہ بھی جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں ان کی طرف بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو ایک بیلنس لانے کی کوشش کریں گی، اور بیلنس پھر بھی نہیں ہوگا. تو ابھی بھی آپ کو جو اگلا سال ہے، مالی سال ہے، کوئی $21 بلین کی ایڈیشنل آپ کو فنانسنگ جو ہے ایکسٹرنل فنانسنگ وہ چاہیے ہوگی. اس کو چھوڑ بھی دیں. آپ نے جنرل مشرف کے دور میں ورلڈ بینک کے 100 ملین کے لون سے ایک رپورٹ لکھی گئی، اور وہ ہمارے دوست ہیں، جنرل سینئر دوست ہیں ہمارے زاہد حسین، ان کے بڑے بھائی تھے شاہد حسین، انہوں نے یہاں بیٹھ کے وہ رپورٹ لکھی تھی. اس میں 2 ایریے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ایک ٹیکس پالیسی اور ایک ٹیکس ایڈمنسٹریشن کا، وہ وہی ہے جو ہمارے شبر بھائی بھی کہتے رہے تھے. اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. تو جو پالیسی ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے لیے ہیں اور ٹیکس پالیسی اور اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن تھرو ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے، وہ وہی ہیں. اور وہ ساری پالیسیز وہ جو ہیں وہ اکنامک پالیسی، وہ سوشل پالیسیز ہیں. سوشل پالیسیز تو آپ کو لگتا ہے کہ امپلیمنٹ ہو؟ آئی ایم ایف تو بے شک دے دے، آئی ایم ایف تو
اپنے آپ کو یقینی بنانے کے لیے وہ ایسی جگہ پہ ڈال رہا ہے جیسے کنزمپشن کے اوپر، یا الٹیمیٹلی اگر یہ اس طرح چلے کنزمپشن بھی کم ہو جائے گی، اس سے بھی ٹیکس نہیں آنا. جب تک گروتھ پک اپ نہیں کرتی، آمدنی آپ کی نہیں بڑھتی، ایکچوئل آمدنی، میں نامینل کی نہیں کہہ رہا کہ انفلیشن ڈال کے تو آمدنی بنے، کدھر سے آپ اس کو فائنینس کریں گے؟ کچھ دیر کے آج بعد اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے میں IMF ہو یا نہ ہو، اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی طرف جانا ہے. اکانومی جب تک ڈاکومنٹ نہیں ہوتی ہے تب تک نہ تو آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کے چنگل سے نکل سکتے ہیں، نہ آپ اپنے نئے ٹیکس ریونیو کے جو وینیوز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ ٹیکس فار دا ٹیکسیشن فار دا فیوچر کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اب مثلاً گوئنگ فارورڈ آپ کی یہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور فیول لیویز جو ہیں یہ کم ہوتی چلی جائیں گی. اب آپ کی گرین انرجی آ رہی ہے، اب آپ کی جاب جو ہیں وہ ان کا اسکوپ کم ہوتا ہاں ہے. وہ آن لائن جابز اب آپ کی آ رہی ہیں. تو اب آپ کو ٹیکسیشن کو بالکل ڈفرینٹ طریقے سے سوچنا ہے کہ کہاں پہ آپ کو انسینٹیوز دینے ہیں گرین گروتھ اور گرین انرجی کے لیے، لیکن کہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اچھا جی اب نیو ویز آف ڈوئنگ بزنس ہے، اس کو آپ کیسے ڈاکومنٹ کریں. ٹیکس تو بعد میں ہے نا، ٹیکس میں تو سمپل آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہے کہ پروفٹ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی GDP کا حصہ تو بننی چاہیے. تو اگر آپ کی جو GDP جو ہے وہ انڈر رپورٹڈ ہے اور ہیویلی انڈر رپورٹڈ ہے، نئے وینیوز اس میں کہیں پہ رپورٹ ہو ہی نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ کی باقی ساری پلاننگ جو ہے وہ فالٹی ہو جاتی ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے. میں ایک اور پالیسی کی، میں ایک اور سوشل کی بات کر رہا ہوں. گاڑیاں جب یہ شروع ہوا تو ان کے ساتھ ایک ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ناک ڈاؤن CKD کٹس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی گاڑی پوری امپورٹ کر لی، جاپانی آ گئی یا جو بھی آ گئی، پوجو آئی ہے ابھی فرینچ ہے، پوری باہر سے آ گئی. اس کے بعد اگلے سال اتنے % چیزیں آ گئے. فار ایگزامپل ہے ڈیش بورڈ بننا ہے تو آسان ہوتا ہے، وینڈر بنانا شروع کرتا ہے، وینڈنگ انڈسٹری ڈیولپ ہو جاتی ہے. جیسے ایٹلس موٹر ہے اور وہ لوکل یہاں پہ، پھر اس کے پیڈ بنانے کے لیے ٹائروں کے ربڑ جو ہم سارے اگلے سال اور کرتے ہیں. تو ناک آؤٹ ہوتے ہوتے 80-90% وہ جو ہے پھر وہ پلانٹ لگا 100% یہاں بننے شروع. دیٹ از دا اسکیم. اب ایک سٹیج پہ وہ ناک آؤٹ نہیں ہوئی اور جاپان سے وہ آتی رہی اور وہ سارا وہ چلتا رہا. ایک سٹیج پہ آ کے انہوں نے کہا کہ اب آپ نے اتنی کرنی تھی، آپ نہیں کریں گے تو جب وہ نہیں کریں گے تو پھٹا پڑ گئے. مجھے اتفاق سے ایک لوکل ہوٹل میں انڈس کے مالک جو ہیں وہ مل گئے تھوڑے، جو شیئر ہولڈر تھے. میں نام بھی لیتا ہوں، علی حبیب نام تھا اس کے، انڈس موٹر کے جو ٹیوٹا بناتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ کیا کریں گے؟ اگر انہوں نے کہا ہم اٹھا کے پلانٹ باہر لے جائیں گے اگر انہوں نے ہمیں انفورس کیا تو. میں نے کہا کین یو گیو می ان رائٹنگ؟ مجھے ای میل ایڈریس دیں. انہوں نے مجھے ای میل کی، میرے پاس پڑی بھی میل کے اندر یہ جو ہاٹ میل وغیرہ کے ہوتے ہیں وہ ای میل ہم لے جائیں گے. یہ اتنا سخت تھریٹ تھا کہ گورنمنٹ اس سے رک گئی. وجہ اس کی یہ تھی کہ جس وقت انیشیل نیگوسیشنز ہوئیں اس وقت کسی نے کک بیکس لے کے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا اور وہ آگے چلتی رہی. اور جب امپلیمنٹ کرنے کا وقت آیا تو اسی طرح پاور پلانٹس کے ساتھ ہے. جب یہ لگ رہے تھے 94 کے، یہ ہمارے سامنے لگے، اور اس میں یہ ہوا کہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی بڑی، 92-3 میں بڑی، اور پھر وہ پاور پلانٹ لگے اور بینظیر بھٹو کی حکومت تھی. اور لے کے ان کو جو شاہد حسن خان صاحب آئے اور ان کے ساتھ ایک کنسلٹنٹ تھے جو بعد میں سیکٹری فائنینس بھی بنے جن کا نام وقار مسعود تھا، انہوں نے سارا اس کا وہ لے ڈاؤن کیا. تو انیشلی جب ہوا تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 1400 میگا واٹ تک یہ پالیسی دیں گے ہم، 6.5 سینٹ پر کلو واٹ آ رہی ہے، مجھے ابھی تک یاد ہے 94 کا پڑا ہوا. اس کے بعد جو ہے پھر اوپن بیڈنگ ہونی چاہیے، لیکن بعد میں وہ 9000 میگا واٹ کے پلانٹ لگے ہب کو، اور آگے اس کے وہ جمپیر اور یہ سارے جاپان انرجی اور یہ، اور پھر ان کی گارنٹیاں کال ہونی شروع ہوئیں جب ڈیفالٹ ہوئے کرنے کے لیے. somebody took away the kick back اور وہ پالیسی کیا کہ آپ آ کے لگائیں کرنے کے لیے. اب وہ جو پیسہ ہے بہت سارا، ملینز کا، بلین آف ڈالر کا، کوئی لے کے چلا گیا. اب وہ پیسہ پورا جو کرنا ہے وہ سرکولر ڈیٹ نہیں ہے، وہ ایکچولی کرپشن ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ بھی ادھر بھی. اب ٹیلی کام کمپنیوں میں آپ آ جائیں، ایک اور تیسری میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے سامنے شہزادہ عالم ملک تھے، لیفٹ میجر جنرل تھے جو PTA کے چیئرمین تھے. یہ میرے سامنے آکشن ہوئی، میں رپورٹ کر رہا تھا فار CNBC. لائسنس 290 ملین ڈالر کا لائسنس ہوا، پھر رینیو ہوا 400 کا، 800-900 ملین ڈالر ہو گئے لائسنس کا. $3 بلین کمپنی نے انفراسٹرکچر پہ لگائے، $4 بلین ہو گئے.
$350 ملین کی ٹیلی نار بیچ کے ہاتھ جوڑ کے چلے گئے کہ ہمیں معاف کر دو. اب 90% ٹیکس لگا رہے ہیں. ایشو پالیسی ایکچولی نہیں، ایشو ہے ہی ایڈمنسٹریشن صرف، اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سوشل سائڈ کے اوپر آتی ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ کر سکیں گے اس کو؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کر سکیں گے. طاہر آپ کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ اب وقت لگ چکا ہے، اور گوئنگ فارورڈ اگر یہ پالیسیز جو ہیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی تو پھر بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن جو ہیں وہ پاکستان پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار وہ نہیں کر رہی. نہیں ہوں گی. ابھی جو نیکسٹ پروگرام ہے وہ پاکستان کے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے، بہت کروشیل ہے، اور یقیناً حکومت جو ہے اس کی خواہش ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے. پی ڈی ایم گورنمنٹ ہی تھی جس نے پچھلا وزیر اعظم یہی تھے جب اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ پچھلا آیا، اور اب بھی انہی کے موجودگی میں اگلا پروگرام آ رہا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ ایک مشکل طریقہ ہے ان کو چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کا، لیکن کہ تھرو آئی ایم ایف ہو، لیکن یہ بہرحال ہو رہا ہوگا. اور اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ اگلے پروگرام میں بہت سی چیزیں جو کہ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ سوشلی کرنا یا ایڈمنسٹریٹولی کرنا مشکل ہے، وہ ان پہ ایکچولی امپلیمنٹ. آخری کوشچن آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جس طریقے سے آئی ایم ایف اور یہ پہلے ہوئے، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے وہ لوٹی بھی واپس لانا، یا کہ اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہ والا جو ہے اس کو، کیونکہ ایشو پاورٹی نہیں ہے، ایشو انیکویلٹی ہے. اس وقت پیسے بہت ہیں. یہ جو دبئی لیگ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بے شک ہے، وہ پاکستان میں خرچ نہیں ہوئے، کمائے یہاں سے، باہر جا کے پارک ہوئے ہیں کسی وجہ سے. تو جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بالکل اروڈ، جیسے فرانسس فوکویاما کہتا ہے کہ چوتھا جو کیپٹل ہوتا ہے، ہیومن کیپٹل، فائنینشیل کیپٹل اور ایکچوئل، وہ ٹرسٹ ہوتا ہے. تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ لوگ یہ کریں گے. تو ٹرسٹ جنریٹ کرنے کے لیے جو سوشل ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اور جنہوں نے لینا ہے وہی سارے لوگ ہیلم آف افیئر میں. تو اس لیے وہ تو ہوتا نظر نہیں آتا. آئی ایم ایف کا دوسرا میتھڈ ہے کہ جو پہلے سے دے رہا ہے پچھلے اسی سے اور کیا جائے، انیکویلٹی بھی اس سے پچھلے. اب دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے، اگر اس کے اوپر ایک ریسرچ پیپر ہونا چاہیے. انیکویلٹی اور بہت سی بڑی ہے، اس میں پاورٹی تو بڑی ہے، انیکویلٹی بہت بڑی ہے. تو بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی واٹ ڈو یو تھنک کہ ہمارے جیسے مڈل کلاس لوگوں کو کتنی کاسٹ دینی پڑے گی اس کے؟ سوشلی پاسبل ہوگا کہ یہ فیبرک، سوشل فیبرک اس کو برداشت کر سکے؟ سول ابھی تک برداشت کرتا چلا آ رہا اور یہ برداشت کرتا رہے گا. اچھا، ہاں، یہ ایک تو ریزیلینس کا فیکٹر ہے، دوسرا جو آپ کے انفارمل سوشل سیفٹی نیٹس ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. رشتہ داروں سے جو بھی انفارمل سوشل سیفٹی نیٹس ہیں، گو کہ سب سے زیادہ بوجھ جو ہے اس کا آئی ایم ایف پروگرام کا، اگلے بجٹ کا، اور یہ پچھلے کئی بجٹ میں ہوتا چلا آ رہا ہے کہ مڈل کلاس کو ہی پڑتا ہے. لیکن وہ مڈل کلاس یا مڈل انکم ارنرز جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو مینیج کیے جا رہے ہیں. اور اب بھی میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی اس سے ایک انفلیشن کی ویو آئے گی، کاسٹ آف لیونگ مزید بڑھے گی. لیکن خدا نخواستہ میں کوئی اس سے اکنامک آرڈر میں کوئی کیاؤس آتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں. اور اس پہ ہم ایک علیحدہ سے پروگرام کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں. کرنا چاہیے. بٹ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک پیرالل اکانومی ہے، جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، جو انفارمل سوشل سیفٹی نیٹس ہیں، وہ ایک میجر سورس بن جاتے ہیں اکنامک ریزیلینس کا. اور وہ اکنامک ریزیلینس جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتی نظر آتی ہے. گو کہ اس اکنامک ریزیلینس کی کاسٹ بہت ہائی ہے. اس کی کاسٹ پھر انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. جو ڈاکومنٹڈ اکانومی جب نہیں ہوگی تو انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں گے. لیکن یہ کسی نہ کسی طور پہ کوشن کا کام دے جاتی ہے مڈل کلاس سیگمنٹ کے لیے. چلیں جی، بہت شکریہ. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ آپ جینون ریفارم کر لیں، یا آپ کوئی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ، کہ جی یہ وقت گزر جائے. ایک مثال میرے ذہن میں گزشتہ کچھ دنوں سے بڑی آ رہی ہے، وہ ہمارے ہمسائے ملک کی تھی. 91-90 میں ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ گئے تھے. وہ بھی بالکل ہم سے زیادہ برا حال تھا ان کا. اور انہوں نے بھی آئی ایم ایف سے مدد لی، اور آئی ایم ایف سے آگے، جو ہی آئی ایم ایف سے آگے چلنے لگے
تو ان کے جو وزیر اعظم تھے وہ بڑے ویژنری آدمی تھے. میں سمجھتا ہوں, میرا یہ ذاتی خیال ہے, انہوں نے 2 ایشو آئیڈینٹیفائی کیے اور انہوں نے کہا ان کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے تاکہ اب آگے ٹھیک ہو جائے. ایک ایشو تھا پاکستان سے حالات درست کرنے کا, جس کے نتیجے میں وہ پاکستان آئے اور لاہور میں بھی بڑا ان کا وہ خیر مقدم. اسلام آباد میں بھی میں نے ان کی تقریر سنی اور مجھے وہ لفظ یاد ہیں کہ میں بہت خوش ہوں ان دا گارڈن سٹی آف اسلام آباد آ کے, یہ لفظ بولے. دوسرا انہوں نے ریفارم, ایک جو ہمارا سٹینڈ بائی جیسے ابھی تھا نا, ریفارم جب ہوئی اور ڈیفالٹ ایفرٹ ہو گئی تو انہوں نے ایک بانڈ ایشو کیا جو کہ بدیسی ناگرکوں کے لیے تھا, وہ ایکسپیٹس جو تھے ان کے لیے وہ بانڈ تھا اور اس سے پیسے آئے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ گھر آ جا پردیسی تیرا دیس بلائے لے. اور یہ ایکسپیٹ ہیں جو آئے اینڈ دے نیور لک بیک, اور IMF کے پیسے دے کے. چین میں بھی یہی ہوا, چین میں بھی انہوں نے ایک سٹیج تک خود کی IMF تو نہیں تھا, اور اس کے بعد 90s میں ایکسپیٹس کو بلایا ڈینگ زیاپنگ کے بعد. ڈینگ زیاپنگ کے بعد جب فوراً ہی آئے زینگ زی من آئے تو ایکسپیٹس کو بلایا گیا, اور یہ سارا کانفیڈنس کا معاملہ تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ اب دیر از نو لوکنگ بیک. تو بجٹ کے وقت تو یہ بات عارضی طور پہ تو یہ روٹی کچھ دیر کے لیے ہے, بٹ اس کانفیڈنس کی طرف بھی توجہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے تاکہ وہ والا چوتھا کیپٹل بھی ریسٹور ہو اور سسٹینیبل بیسس کے اوپر ملک پھر آگے چلے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.